آج کی ہماری اس کلاس کا جو گفتگو کا موضوع ہے وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا کے بارے میں چند مغالطات، چند مغالطوں کا ازالہ اور عقیدہ اہل سنت کی تشریح میں سازشوں کا جال۔ پہلا جو آج سوال ہے ہماری آج کی اس کلاس کے سیشن کا، وہ یہ ہے کہ عقیدہ اہل سنت کی تشریح میں سازشوں کا جال کیسے بنا گیا ہے؟ تو پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت موجودہ دور میں بہت ہی بحران کا شکار ہو چکے، سخت ابتلا اور آزمائش سے دوچار ہیں۔ بعض اہل سنت کے علماء و مشائخ کے جنہوں نے مسلک اہل سنت کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے اور انہیں اپنے ماں سوا کوئی اور سنی اور پھر صحیح سنی نظر نہیں آتا، اور انہیں اپنے ماں سوا کوئی سنی نظر نہیں آتا، وہ کہتے ہیں کہ فقط ہم ہی سنی ہیں، جس پر مہر تصدیق ہم لگائیں گے وہی سنی ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور سنی نہیں ہوگا۔ لہذا ایسے لوگ عقائد اہل سنت کی تشریح اور وضاحت کے ضمن میں ایسی باتیں وہ کر رہے ہیں اور ایسی باتیں وہ کر چکے ہیں کہ جن سے ہر درد مند سنی مسلمان سخت ہراساں ہے، پریشان ہے، اور وہ ایسی تشریحات کر رہے ہیں کہ جن سے پوری دنیا میں ایک کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ عوام الناس کے ایمان اور عقیدہ کی بنیادوں کو وہ کمزور کرتے جا رہے ہیں، اور اس بحران کے دور میں درگاہ عالیہ گولڑا شریف، درگاہ عالیہ علی پور سیدہ شریف اور شیخ الاسلام علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری، پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب جیسے لوگ، ان کا وجود غنیمت ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نعمت اور وہ انعام ہے کہ یہ لوگ مشائخ کرام کے معتدل متوازن عقیدے کی ترجمانی کر رہے ہیں، تحریر کی صورت میں بھی، تقریر کی صورت میں، ہر میدان میں یہ معتدل شاہراہ پر گامزن ہے۔ لہذا عقیدہ اہل سنت کی متوازن تعبیر اور تشریح میں سادات علماء اور مشائخ میں علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک روشنی کا مینار تھے، معتدل عقیدے کے وہ ترجمان تھے، اور یہ دربار عالیہ خاکی شاہ چکوال کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے، سید غلام رسول شاہ صاحب خاکی، جنہوں نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ کی زیارت کی تھی، حضور اعلیٰ قبلہ عالم پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اسی طرح دربار پیر سید محمد اکبر شاہ صاحب کے جو مشائخ ہیں یہ بڑے معتدل عقیدے کے ترجمان تھے۔ اسی طرح ہماری بستی کے پیر سید حاجی علی حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہ سارے لوگ جو تھے یہ بڑے متوازن، معقول، سائنٹیفک اور معتدل عقیدے کے ترجمان تھے لوگ، اور جن کے بڑے بڑے بزرگوں نے سنی عقیدے کو ان مشائخ کرام، ان درگاہوں کے، ان آستانوں کے، ان روضوں کے اکابر نے، شیوخ نے، بزرگوں نے، علماء نے سنی عقیدے کو سنبھالا دیا اور عوام الناس کو افراط اور تفریط سے محفوظ کیا۔ لہذا اب فی زمانہ موجودہ دور میں یہ قحط کا دور ہے، قحط و رجالی کا دور ہے۔ اس دور کے اندر ان بزرگوں کے عقائد کی ضد میں بعض مفتیان، بعض خطیبوں نے یلغار شروع کر دیے، اور آج کل یوں معلوم ہوتا ہے کہ کچھ طاقتیں سازش کے طور پر اہل سنت میں تفریق کا عمل، تقسیم کا عمل اور تقسیم در تقسیم کا عمل، اختلاف اور انتشار پیدا کرنے کی ڈپٹی پر کچھ طاقتیں جو ہے وہ معمور ہو چکی ہیں، اور یہ بات ایک لمحہ فکری ہے، یہ ایک المیہ ہے کہ کیا کبھی کوئی شخص یہ بھی سوچ سکتا تھا کہ سنی مسلمان جو عظمت آل اور عظمت اصحاب کا ہمیشہ پاسدار اور ہمیشہ پاسبان رہا ہو، وہ بھی آل اور اصحاب کی عظمت و شان کے بارے میں سوکیانہ لب و لہجہ اختیار کریں گے، اور سادات علماء و مشائخ اور غیر سادات
علماء و مشائخ ایک دوسرے کی ضد میں آل اور اصحاب کے موضوع اور عنوان پر تحفظات کا شکار ہو جائیں گے. کچھ لوگ اصحاب کو لے لیں گے اور کچھ لوگ آل کو لے لیں گے. تو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے ہمارے علماء اور مشائخ جو ہیں وہ ایک دوسرے کی ضدم زد میں، وہ ایک دوسرے کو، کوئی ایک دوسرے کو رافضی کہہ رہا ہے، ایک دوسرے کو رافضی کہتا ہے، دوسرا دوسرے کو ناسبی کہتا ہے، خارجی اور یزیدی کہتا ہے. لہذا رافضیت نوازی اور ناسبیت و خارجیت نوازی کہ ایک دوسرے کو ہم کیا دے رہے ہیں؟ الزام دے رہے ہیں. لہذا ان سازشوں کے ہجوم میں ایک آواز ایسی جارحانہ، متشددانہ اور گستاخانہ خود ہم اہل سنت کی صفوں کے اندر بلند ہو گئی ہے خود. اور وہ کیسی آواز ہے کہ جس کا کام ہی اہل سنت کو تقسیم در تقسیم کے عمل سے، تفریق در تفریق کے عمل سے دوچار کرنا ہے. اس شخص نے داخلہ و خارجہ کا رجسٹر جو ہے وہ اٹھا رکھا ہے اور سنی عقیدے کی منمانی تعویلات کو اپنے نام کرا رکھا ہے. اور جس کا ماٹو اور جس کا غرض و غایت، جس کا مقصد یہ ہے کہ جس کو میں سنی کہوں گا وہی سنی ہوگا، وہ ڈاکٹر محمد آصف اشرف جلالی کہ جو روزانہ سوشل میڈیا پر وہ اپنے 2-4 شاگردوں کو ساتھ لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور روزانہ سنی سادات علماء اور مشائخ کو وہ یلغار کی صورت میں ان کا گربان پکڑتے نظر آتے ہیں. روزانہ تھوک کے حساب سے فتوے دے رہے ہیں کہ وہ بھی سنی نہیں ہے، وہ بھی سنی نہیں ہے، وہ نیم رافضی ہے یا کل رافضی ہے یا وہ نیم شیعہ ہے. یعنی یہ روزانہ الزامات، اتنے بڑے اتہامات، بہتانات، اتنا بڑا دعویٰ، اس مکروہ دعوے میں بزرگوں کا نام استعمال کیا جا رہا ہے کہ فلاں بزرگ یہ کہتے ہیں، فلاں بزرگ یہ کہتے ہیں. اس نام نہاد مدعی نے سب سے بڑی جسارت اور گستاخی یہ کی ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے باغ فدق کے مطالبے کے باب میں ان سے غلطی ہوئی اور ان سے خطا ہوئی الیاذ باللہ. اس متشدد اور جارے نے حضور مخدومہ کائنات حضور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیا ہے کہ الفاطمہ تو بذات منی او کما قال کہ فاطمہ جو ہے وہ میں محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے، میرا جزو بدن ہے اور وہ میری ذات کا حصہ ہیں. اور ان کا ذکر کرتے ہوئے غلطی اور خطا جیسے الفاظ جو ہیں پھر ان کی یعنی تعویلیں کرتے ہیں کہ اب میں یہ نہیں کہنا چاہتا تھا، میں یہ کہنا چاہتا. بھائی فوراً اس طرح کی بات سبقت لسانی میں اگر ہو گئی ہے تو معذرت کرو، معافی کرو. کون سی بڑی بارگاہ ہے؟ اتنی بڑی بارگاہ کے بارے میں اگر کوئی بات ہو گئی ہے تو تم ہمیں نہ دیکھو، کسی اور کو نہ دیکھو، ان کی نسبت کو دیکھو، ان کی ذات کو دیکھو، ان کے مقام بلند کو دیکھو کہ ان کی بارگاہ کے باب میں اس طرح کے الفاظ ہو گئے. تو لہذا حضور سیدہ مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر کرتے ہوئے اس طرح کے الفاظ آپ کی ذات کے ساتھ منسوب کرنا، پھر اس پر بھی تکرار اور اصرار کی ایسی رٹ لگانا کہ حساس مزاج لوگوں کے سینوں کو چھلنی چھلنی کر دیا. پھر اس بات پر بھی بس نہیں کی، وہ متشدد مزاج مولانا اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے مولویانہ کٹ حجتی سے کام لیتے ہوئے حضرات انبیاء کرام کا ذکر بھی غیر مناسب انداز میں کرتے چلے جا رہے. اور وہ پینترا باز مولوی صاحبان خطائے اجتہادی کے نام سے اپنی سوکیانہ انداز سے وہ باز نہیں آ رہے، ان طویلوں سے باز نہیں آ رہے. روزانہ کی بنیاد پر یہی موضوع ان کی زبان پہ چڑھا ہوا ہے دن اور رات الیاذ باللہ استغفر اللہ. حالانکہ بات صرف اتنی تھی کہ کسی نئی بحث تمہیز میں پڑھنے کی بجائے، نئے فطروں کا دروازہ در کھولنے کی بجائے بہتر تھا کہ وہ اپنی سبقت لسانی کا فوری طور پر اعتراف کر لیتے. بڑوں نے سمجھانے کی بڑی کوشش کی لیکن وہ ابھی تک اپنی مولویانہ کٹ حجتی سے وہ باز نہیں آ رہے. پھر ان کے شاگردوں کا بھی ایک جتھا ہے، ایک لشکر ہے، لشکر کشی کرتے ہیں، فتوے لگاتے ہیں فلاں 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 سنی نہیں ہے، فلاں سنی نہیں ہے. کبھی گولہ شریف والوں کو لتاڑتے ہیں، کبھی علی پور سیدہ شریف کے مشائخ کو لتاڑتے ہیں، کبھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو لتاڑتے ہیں، کبھی سید ریاض حسین شاہ صاحب کا گربان پکڑتے ہیں، کبھی کسی کا. تو بھائی بات واضح سی ہے کہ حضور مخدومہ کائنات سلام اللہ علیہ کی شان عظمت پناہ میں خطا اور غلطی کے الفاظ کو بے محابہ بولنا اور ان
اور انتہائی مضموم جسارت کے ساتھ ان الفاظ کو حضرت سیدہ عالم سلام اللہ علیہ کے ساتھ منسوب کرنا اور ڈٹ کر اپنی صوفیانہ انداز کو ثابت کرنے کے لیے کبھی عقیدہ معصومیت کانفرنس کا انعقاد، کبھی کسی نام سے کبھی کسی نام سے، اور یہ شاگردوں کو بٹھا کر سامنے اہل سنت کو ذلیل اور بدنام کرنے کا مکروہ کام شروع کیا ہوا ہے۔ میں اہل سنت کے علماء اور مشائخ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا کہ خدا را، یہ جو بحران، ابتلا، ازمائش کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، ہم اس ذریعے سے اہل سنت کے عقیدے کو کمزور کر رہے ہیں یا مضبوط کر رہے ہیں؟ بھائی یاد رکھ لیں کہ اس انداز سے، اس جارحیت سے، اس تشدد سے، آپ کہتے ہیں کہ ہم رافضیت کا دروازہ بند کرنا چاہ رہے ہیں، اس سے نسلیں رافضیت زدہ اور ہو رہی ہیں۔ یہ طریقہ کار نہیں ہے، یہ اصلاح کا طریقہ نہیں ہے۔ تھوک کے فتوے اور صداق علماء کے گریبان کو پکڑنا، ہر وقت پکڑنا، لہذا یہ قطع غلط اور سراسر باطل ہے۔ حضرت سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کے بارے میں متنازع الفاظ سوء بے ادبی پر مشتمل ہے، اگرچہ بے ادبی کی یہ نیت نہ بھی ہو۔ یہ الفاظ کہنے والا جب کہے تو اس کی بے ادبی کی نیت نہ بھی ہو، تب بھی یہ انداز گستاخانہ ہے، یہ لب و لہجہ، یہ انداز، یہ طریقہ کار اور یہ گفتگو کا سٹائل، یہ جارحیت اور یہ تشدد۔ آپ کس ذات کے بارے میں یہ جملے کہہ رہے ہیں؟ تو آپ جواب کسی اور کو دینا چاہ رہے ہیں، تو جواب کسی فرقے یا گروہ کو دینے کی بجائے آپ سیدہ عالم سلام اللہ علیہ کے باب میں اس طرح کے صوفیانہ کرخت جملے کہہ رہے ہیں۔ تو جب خطا پر جب مانگ رہی تھی تو وہ خطا پر تھی، غلطی ہو گئی۔ اب بعد ازاں جب ان کو سمجھایا گیا تو کہتے ہیں کہ اس سے مراد غلطی نہیں تھی، مطلق غلطی نہیں تھی، خطا اجتہادی۔ پھر بات کرتے کرتے خطا کا لفظ عصمت نبوت کے ضمن میں بولا ہے، وہ اپنے متنازع الفاظ پر شرمندگی، ندامت کی بجائے اپنے جارحانہ انداز پر بدستور قائم ہے اور اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور یہ بحران ہے، یہ اہل سنت کے اندر، یہ اہل سنت کے عقیدے کی تشریح میں یہ سازش ہو رہی ہے، یہ تقسیم در تقسیم کا عمل ہے۔ تو لہذا اس بات کو سمجھانا اور اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ بڑی ہستیوں کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو وہ کسی فرقے اور گروہ کے رد عمل یا ری ایکشن میں نہیں کیا جاتا۔ یہی وہ گستاخی کا لب و لہجہ ہے، یہی وہ جارحیت تھی جو وہابیت کے اندر آئی تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کے ذام میں، توحید کی آڑ میں نبیوں کی اہانت کی، تنقیص کی، ولیوں کی اہانت و تنقیص کی۔ تو کہتے کیا تھے؟ کہتے تھے کہ بھئی ہم اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی توحید کی آڑ میں نبیوں کی، اللہ کے مکرم، مقبول، محبوب بندوں کی اہانت اور تنقیص کرنا کسی بھی اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ آپ صحابہ کرام کی آڑ میں اہل بیت کی تنقیص یا اہل بیت کے فضائل اور مناقب کی آڑ میں صحابہ کرام کی مذمت اور ان کی تنقیص، یہ کسی بھی اعتبار سے جائز نہیں ہے۔